والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، آج 21ویں تقریات ہے اور اعتکاف کا پہلا دن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ اعتکاف والا عمل بلا ناغہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ناغہ فرمایا، اس بنیاد پر کہ عورتیں ازواج مطہرہ سب کے سب لا کر اپنے خیمہ مسجد میں ڈال دی تھی اور اس خیمے کو ہٹانا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف کا ارادہ ملتوی فرمایا تاکہ وہ رسم ختم ہو جائے، وہ بدعت ختم ہو جائے، تاکہ عورتیں گھروں میں جا کر اعتکاف کرنے والی بن جائیں۔ آپ نے اگلا سال اس 10 دن کا اعتکاف 20 دن سے آپ نے مکمل فرمایا، قضا کی۔ اس سے پتہ چلا اعتکاف والا عمل بڑا اہم عمل ہے، لیکن مردوں کے لیے سوائے مسجد کے کسی اور جگہ اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اعتکاف 3 طرح کا اعتکاف ہے۔ ایک اعتکاف مسنون ہے، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے۔ مسنون اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، واجب اعتکاف جو نظر کے ذریعے سے لوگ ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کسی نے اعتکاف کا ارادہ کر لیا، اگر میرا یہ کام ہو گیا کہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسرا جو اعتکاف ہے وہ مستحب اعتکاف ہے، جس کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے ایک لمحہ کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، مرور کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ ایک دروازے میں مسجد میں داخل ہوئے، دوسرے دروازے سے نکل گئے، وہ بھی ایک اعتکاف کہلایا جائے گا۔ وہ مسنون اعتکاف مستحب اعتکاف کہلایا جاتا ہے، جس میں کوئی وقت متعین نہیں ہوتا۔ بہرحال اعتکاف اپنی اپنی وسعت کے اعتبار سے مستورات کریں۔ مرد حضرات تو ابھی فی الحال مساجد سب کے سب بند ہیں، اس لیے مرد حضرات میں جن 5 لوگوں کو اجازت دی گئی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی، ان 5 میں سے کوئی ایک اعتکاف کر لے، 2 اعتکاف کر لے، 3 اعتکاف کر لے، اس کا مشورہ مسجد والے کر لیں، یا اعتکاف بیٹھنے والوں میں سے ان 5 کا انتخاب کریں۔ بھئی 5 یہ 3 اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، بقیہ احباب جو آ سکتے ہیں وہ یہ آئیں اور یہ نہ آئیں۔ اس طرح اصول و قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف والا عمل مکمل کیا جائے گا۔ آج کا جو عمل ہے خاص طور پر دیکھو، کوئی بھی رات میں اجتماعی عمل نہیں ہے، نہ شب برات میں، نہ شب قدر میں، نہ شب معراج میں۔ شب معراج کا تو سرے سے کوئی تصور ہی نہیں۔ شب برات میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا زندگی میں ایک دن آپ کا مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنے قبرستان کی حاضری ثابت ہے، وہ بھی تنہا۔ آپ نے اس کی نہ ترغیب دی، نہ تشکیل کی، نہ ہی آپ نے اس کی تشہیر فرمائی۔ یہ ہوا عمل شب برات میں۔ لیکن شب قدر میں یہ تو قرآن پاک میں خود موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے بندوں سے، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، خیر من 1000 شہر۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ تتنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل نازل ہوتے ہیں۔ نازل ہو کر کرتے کیا ہیں؟ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے حکم سے، اجازت سے اتر کر اس میں وہ لوگ
ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو دعا میں لگے رہتے ہیں، ان کے ذکر میں اپنا ذکر جوڑ لیتے ہیں، ان کی دعا میں اپنے آمین جوڑ لیتے ہیں، ان کی عبادت میں اپنی قبولیت جوڑ لیتے ہیں۔ جو جس عمل میں مصروف رہتا ہے ان دنوں ان راتوں میں، اس کے ساتھ اپنا عمل جوڑ لیتے ہیں۔ یہ دعا کریں گے اور یہ آمین کہیں گے، یہ نماز پڑھیں گے، یہ قبولیت کی دعا کریں گے، یہ ذکر کریں گے اور یہ فکر کریں گے۔ تو اس طرح ان کا ایک عمل رہتا ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ فرمایا اس میں اللہ کی طرف سے سلامتی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں آج کا دن انفرادی عمل کا دن۔ انفرادی عمل میں 4 عمل کیا کرو۔ نمبر 1، ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ کی تسبیح کیا کرو، توحید کیا کرو، تحلیل کیا کرو، یہ حکم دیا گیا۔ دوسرا، صلاۃ التسبیح پڑھا کرو۔ جو خواتین نماز میں نہیں ہیں وہ ذکر و اذکار میں لگی رہیں، جو نماز پڑھنے کے حالت میں ہیں وہ نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اگر بالفرض ان کے عمری قضا ہو تو عمری قضا کریں۔ تیسرا یہ تہجد کا اہتمام کریں، کم از کم 8 رکعت سے 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں اہتمام کے ساتھ۔ اور چوتھا عمل دعا، خوب اللہ سے دعا کریں، اور پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، کچھ دیر دعا کر لیے، اور معصیت کے بغیر، گناہ کے بغیر آدمی اس رات کو گزارے، اور نیند آئے تو سو جائے۔ جاگنا مقصود نہیں ہے، ترک معصیت مقصود ہے۔ جاگنا مقصود نہیں ہے، استغفار مقصود ہے۔ جاگنا مقصود نہیں ہے، دعا مقصود ہے۔ جاگنا مقصود نہیں، عبادت مقصود ہے۔ جتنی دیر عبادت کرتے ہوئے سو گئے تو گویا وہ نیند بھی عبادت میں شامل ہو جائے۔ پھر جلدی اٹھیں اور اٹھ کر سحری کا اہتمام کر لیں، اور سحری کے بعد دعا میں لگ جائیں۔ تو اولہ دعا ہو، آخرہ دعا ہو، اولہ نماز ہو، آخرہ نماز ہو، اولہ ذکر ہو، آخرہ ذکر ہو، تو اللہ تعالیٰ درمیان کو بھی ذکر بنا دے گا، درمیان کو بھی نماز بنا دے گا، درمیان کو بھی اللہ دعا بنا دے گا۔ تو اس کے لیے اس وقت آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آج کی رات آپ اس کا اہتمام کریں اور خوب اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے جو بھی اپنے غلطیاں زندگی میں ہو چکی ہیں ان غلطیوں سے توبہ کریں، خصوصاً موجودین کے لیے اسباب مغفرت مانگیں، مرحومین کے لیے مغفرت مانگیں۔ اس وقت مرحومین ہمارے ایک ایک نیکی کے محتاج ہیں، ایک ایک نیکی کے محتاج ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو جتنا اپنے مرحوم کے لیے بعد از وفات بخشش کرے گا، اللہ اس کے وفات کے بعد بھی کچھ ایسے نیک برگزیدہ بندوں کو احساس بیدار کرے گا ان کے دلوں میں کہ اس بندے کے لیے بھی وہ بخشش کرے۔ اس لیے مرحوم کے لیے خوب بخشش کریں، اور اپنے آپ کو آج کی رات میں اللہ کے دربار میں حاضر کرا کر مجرمانہ حاضری دے کر اللہ سے اپنی زندگی بھر کے تمام گناہوں سے توبہ مغفرت کرا کر اگلی زندگی میں گناہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم پابندی کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور اللہ خیر کا معاملہ کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل بھی تراویح ہوگی، تراویح مسلسل ہوتی رہے گی، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ تراویح جو 20 رکعت ہے اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور قرآن پاک جو بھی سنایا جائے گا اس کو بڑے ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ سنیں۔ اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بہت، دیکھو یہ آ کر صلاۃ اللیل ہے اور وہ قیام اللیل ہے۔ بعض لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھ لینا تراویح، پھر جا کر کیا تہجد۔ ارے بھائی ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے صلاۃ اللیل۔ تراویح کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں اور تہجد کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اے نبی علیہ السلام آپ رات کو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ تھوڑی دیر کے معنی کیا؟ نصفہ، آدھی رات،
اب انقص منہ قلیلا، یا آپ ایک سلس کر لیں، پورات کر لیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کم از کم پورات اگر کوئی عبادت کر لیا تو یہ پوری رات عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ تو ہم اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ شب قدر میں بھی کم از کم پورات عبادت کر لیں، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ پورات ابھی تو ماشاءاللہ آپ کی رات نماز میں گزری، اتنی دیر 8 بجے سے مستقل آپ نماز میں رہیں، تو ابھی گھر میں جا کر تھوڑی دیر کھانا گینا کھا لے کر اور ایک آدھ گھنٹہ عبادت کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 2.5-3 گھنٹہ عبادت کرنے کا ثواب پوری رات عبادت کرنے کے ثواب کے برابر اللہ کر دے گا۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اگر کوئی یہ سوچ کر سو جائیں چلو ابھی اٹھ کر تہجد میں، تو سستی ہو جائے گی، ہرگز نماز نہیں ہوگی۔ اب اللہ کا شکر ادا کرو ماشاءاللہ جلدی تراویح ختم ہو رہی ہے اور عبادت کرنے کا ہمیں موقع ملے گا، اس لیے آپ حضرات اس بات کا اہتمام کریں، جاتے ہی اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر فوراً اپنی جو عبادت ہے معمولات ہے اس میں لگ جائیں، پھر اس کے بعد آرام کر لیں اور پھر حسب معمول سحری کٹ کر اپنی سحری سے فارغ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ لک الحمد لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی ایک دن رخصت کا آئے گا، ہم بھی ایک دن تیرے پاس حاضر ہوں گے، ہمیں بھی دنیا سے جانا لازمی ہے، حتمی ہے۔ یا اللہ جانے سے پہلے اپنی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، لمحات کے ضائع کرنے سے بچا لے، لمحات کے ضائع کرنے سے بچا لے، لمحات کے ضائع کرنے سے بچا لے، زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ دھیرے دھیرے تیرے نیک اور برگزیدہ بندے تیرے پاس آتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ آج ہمارے استاد محترم حضرت نور عالم صاحب خلیل امینی انتقال فرمائے گئے، یا اللہ حضرت کی تدفین ہوئی، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ آج ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال ہو گیا۔ یا اللہ مولانا عبد الرحیم صاحب کا بھی وصال ہو گیا۔ ایک بڑا مجمع یا اللہ علماء کرام کا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ یا اللہ ان علماء کرام کے اٹھنے کو یا اللہ بند فرما کر امت کے اوپر رحم فرما۔ یرفع العلم برفع العلماء، یا اللہ ایک ایک عالم جاتا ہے تو ایک ایک فن اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس کی زندگی کی محنت 50 سالہ محنت کا ایک فن اس کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ یا اللہ وہ ذوق والے، وہ شوق والے، یا اللہ وہ تعلق والے، وہ ربط والے، وہ نسبت والے دنیا سے ایک ایک اگر اٹھتے چلے جائیں تو گویا وہ فنون بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ محمود حسن صاحب کا اٹھنا، اوقات و صلاۃ کے فن کا اٹھنا، یا اللہ نور عالم صاحب کا، اسماعیل صاحب کا اٹھنا، فن ادب کا اٹھنا، علم نحو کا اٹھنا، علم صرف کا اٹھنا ہے۔ یا اللہ ان امت کو، طلبہ عزیز کو، علمی میدان کو ان کا نعم البدل عطا فرما، ان کا نعم البدل عطا فرما، ان کا نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ آثار قیامت کو دور فرما، آثار قیامت کو دور فرما، آثار قیامت کو دور فرما، ہمارے مستقبل پر رحم فرما، ہمارے مستقبل پر رحم فرما۔ یا اللہ کل نثار حضرت تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ کروٹ کروٹ ان کو بھی جنت عطا فرما۔ یا اللہ نیک نیک برگزیدہ بندے دھیرے دھیرے تیرے پاس آ رہے ہیں، بہت سارے جن کا نام ہم نہیں لے سکتے، جن کے احساسات اور درد اور دکھ دلوں میں موجود ہے۔ یا اللہ ان تمام کے آنے کو قبول فرما کر امت کو نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ حال کے بزرگوں کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما، فتنے کا یا اللہ سد باب فرما، فتنے کا سد باب فرما، فتنے کا سد باب فرما۔ یا اللہ مرحومین کے لیے مغفرت فرما، یا اللہ موجودین کے لیے مغفرت کے اسباب مہیا فرما۔ آج کی رات کی قدر کی توفیق عطا فرما، آج اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مدارس کی ضروریات ہیں غیب سے پورا فرما،
غیب سے پورا فرما، غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دعاؤں کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔